ایک بہن کا سوال ہے، ایک عورت دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کا خاوند اسے اپنے والدین اور بھائی بہنوں کی لڑائیوں جھگڑوں میں مستقل کئی سالوں سے مصروف کیے ہوئے ہے۔ کیا گھر کا سکون عورت کا بنیادی حق نہیں ہے؟ جی بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کے حصول کے لیے عورت اللہ تعالیٰ سے ایسے خاوند کی شکایت کرنے کا حق رکھتی ہے؟ اللہ المستعان۔ لگتا ہے ہماری بہن کچھ زیادہ ہی پریشان اور زیادہ غصے میں ہے۔ اگر آپ کی مراد شکایت سے یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں، اور یہی میرا حسن ظن ہے کہ آپ یہی چاہتی ہیں، آپ کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے جو بھی ان سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی ناانصافی ہوئی ہے، جیسے آپ نے سوال میں کیا ہے کہ جھگڑوں میں مستقل آپ کو کئی سالوں سے مصروف کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی شکایت مراد ان کے لیے دعائے مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ازدواج زندگی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر کی ذمہ داری اٹھانے کی اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مشکلات ہیں ان میں اگر ان کا کوئی بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو محفوظ مگر اس طریقے سے کچھ آپ دعا آپ کا مقصد ہے تو اچھی بات ہے، اور مجھے یہی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کا یہی مقصد ہے۔ لیکن اگر آپ کی شکایت سے مراد کوئی بددعا کے الفاظ ہیں نعوذ باللہ، تو یہ بات درست نہیں ہے، اور آپ سے بعید ہے کیونکہ آپ طالب علم ہیں، طالبہ ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے، تو یہ طالب علم کو زیب نہیں دیتا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کا یہ مقصد ہے۔ میں اس لیے اس پہ کوئی مثال یا کوئی ایسی باتیں بھی بیان نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے جو میں یہاں پہ بیان کروں گا، اور آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور علم حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو طلاب علم ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ان کا رہن سہن دوسروں جیسا نہیں ہے، ان کی زندگی دوسروں جیسے نہیں ہوتی، ان کے اخلاق اور ان کا جو زندگی کا طور طریقہ ہے وہ عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اور طلب علم جو ہے کوئی عام بات نہیں، یاد رکھیں طلب علم جو ہے، اور علم خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے اس کرم سے، اس فضل سے نواز دے، اور جو جتنے زیادہ جد و جہد کرتے اخلاص نیت کے ساتھ اور طلب علم کے اصول کے مطابق اور طلب علم کے حق اسے ادا کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے طلب علم کی۔ تو میری گزارش ہے، اگر آپ ماشاءاللہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ علم کا حق ادا کرنے والے میں سے ہوں، اور علم کا حق ادا ہوتا ہے اور اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں جب علم کو اصول کے مطابق حاصل کیا جائے۔ اب چند اہم باتیں علم کے متعلق سے بتا دوں میں آپ کو، یاد رکھیں علم کے لیے تقویٰ کا ہونا لازمی ہے۔ جب تک تقویٰ نہیں ہے یا کمزور ہے تو علم میں بھی کمزوری ہوگی، اور پھر بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ اصول جو میں بتانے جا رہا ہوں ان میں جتنی کمزوری ہوگی اتنی ہی علم میں کمزوری ہوگی، اور اتنی ہی رکاوٹیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ جتنی آپ ان میں مضبوطی حاصل کریں گی اتنی ہی جو ہے انشاءاللہ یہ رکاوٹیں، یہ پریشانیاں بھی دور ہوتی جائیں گی اور علم میں ترقی بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو تقویٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جتنی تقویٰ میں آپ کی مضبوطی ہوگی، آپ کا علم حاصل کرنے میں اتنی مضبوطی ہوگی۔ اور آپ جانتے تقویٰ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، ایسا ڈر جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے اور جو سزا ہے اس میں، اور آپ کے بیچ میں ایک دیوار سے قائم کر دیتی ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے جو ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ اور تقویٰ سے ہی علم میں اور ایمان میں اور دین و دنیا میں ترقی ہوتی ہے اور انسان کو فلاح حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو بھی ایمان سے جوڑ دیا ہے، بلکہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا علم بھی مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ جیسے سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سبحان اللہ، ایمان بھی مضبوط ہوگا، بلند درجات بھی ہوگی، دنیا میں عزت اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم میں بھی ترقی ہوگی۔ اور پھر یاد رکھیں جو طالب علم ہوتا ہے اس کے
اخلاق بھی عمدہ ہوتے ہیں، بہترین اخلاق کا حامل ہوتا ہے. جیسے کہ سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. دیکھیں ادفع باللتی احسن، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دے رہے ہیں کہ اب رفع دفع کریں بہترین و احسن طریقے سے. یعنی جو جہالت سے کام لیتا ہے آپ اپنے حلم بردباری سے اس کو رفع دفع کر دو، ختم کر دو. جس نے کوئی برائی کی ہے تو اچھائی سے اور عفو مغفرت سے اسے ختم کر دو. اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر آپ صبر کرنے سے اسے ختم کر دو، اس کا مقابلہ کرو. تو ان چیزوں کا مقابلہ جو ہے وہ بہترین اخلاق سے ہوتا ہے. اور سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے اس حصے کے تعلق سے ادفع باللتی احسن کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ غصے کے وقت صبر کریں، اور جب کہیں سے کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کسی سے کوئی بدتمیزی ہو یا کوئی تکلیف کی وجہ بنے کوئی، تو اس کا مقابلہ جو ہے حلم بردباری سے اور معافی سے کرنا چاہیے. اگر اس طریقے سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے عمل سے انہیں بچا دے گا، اور جو دشمن ہیں ان کے سامنے جھک جائیں گے گویا کہ وہ بہترین دوست ہیں. تو اگر دشمن دوست بن سکتے ہیں بہترین اخلاق سے اور ان مسائل کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے رفع دفع کرنے سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے جو خاوند ہیں اور گھر والے ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے اور حسن اخلاق سے پیش آیا جائے. اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ آپ ایسے کرتی ہوں گی انشاءاللہ. اور پھر جو ازدواجی زندگی ہے، یعنی ہم علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو. اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے سے ہی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے. اب جو ازدواجی زندگی ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس زندگی میں اگر آپ سکون آپ چاہتی ہیں اور تمام مشکلات کا حل چاہتی ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الروم میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. دیکھیں سبحان اللہ، سکون کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، مودت، محبت، خالص محبت اور رحمت. تو کہ گھر کے اندر محبت و خالص محبت نہ ہو اور رحمت کا پہلو گھر سے چھوٹ جائے تو پھر بد سکونی اور گھر کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے مصیبتیں اور بے برکتی ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے اسی ازدواجی رشتے کو اگر آپ نے قائم رکھنا ان دو چیزوں پر، مودت اور رحمت کی بنیاد پر، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل بھی آپ کے لیے آسان ہو گئے. اور اس کے لیے یاد رکھیں دعا بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ دعا کریں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے. اور ان دعاؤں میں سے حسن اخلاق کے لیے خاص دعا ہے جو صلاۃ اللیل میں، ایک تو آپ اپنے خاوند کے لیے دعا کر گھر والوں کے لیے، لیکن آپ نماز کی ابتدا میں، تہجد کی نماز صلاۃ اللیل کی ابتدا میں جب آپ دعا استفتاح پڑھتی ہیں تو ایک خاص ایک دعا ہے. اس میں ایک میں جملہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اگر آپ اس کو ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں تو صلاۃ اللیل کی ابتدا میں جب 2 رکعت آپ شروع کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے حسن اخلاق میں اور آپ کے جو بھی مشکلات انشاءاللہ دور ہوں گی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ اللیل کا آغاز کرتے تو یہ دعا پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. یہ تمام جملے جو ہیں یہ دعا الاستفتاح
جسے ہم پڑھتے ہیں تکبیرۃ تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، اس کی جو یہ دعا بھی مسنون ہے، وہ صلاۃ اللیل تہجد کی نماز میں۔ دیکھیں آپ اس ابتدا میں ان جملوں میں بہت سارے عظیم چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں، خصوصی طور پر حسن اخلاق کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسن اخلاق سے نواز دے۔ اور اسی طریقے سے رات کے آخری پہر میں، جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری پہر میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اسے میں عطا کروں، اور کون ہے مجھ سے دعائیں مغفرت کرے تاکہ اسے میں بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، بچوں کے لیے، تمام کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور آپ کے خاوند کے لیے، اور ہر ایسے خاوند کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے اچھی اور نیک بیوی کی نعمت سے نوازا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، آپ کے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کی خوبیوں اور اچھائیوں میں اور بچوں کی اچھی تربیت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اور اگر آپ کی اچھی بیوی سے کوئی خطا یا کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر سے کام لیتے ہوئے دعا کے ساتھ اچھے انداز میں نصیحت کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، شکر، صبر اور حسن اخلاق سے اس ازدواجی زندگی میں محبت اور گھرانوں میں سکون اور اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے گھرانوں اور گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر مصیبت، فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔